नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, साल का आगाज़ होता है, साल का इख्तिताम होता है, साल पे साल आते चले जाते हैं, लेकिन नाज़रीन जो चीज़ नहीं रुकती वो है जिद्दोजहद। नाज़रीन, मैं और आप अपनी ज़िंदगी में मुसलसल स्ट्रगल किए चले जा रहे हैं तरक्की हासिल करने के लिए, और ख़ास तौर पर अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को देखा जाए, हमने अपने मुल्क पाकिस्तान को छोड़ तो दिया, लेकिन हमारे दिल आज भी पाकिस्तान के साथ ही धड़कते हैं। नाज़रीन, हमने सोचा कि 2024 के आगाज़ में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से आपको मिलवाएं जिसका ताल्लुक जो है वो हेल्थ केयर नेटवर्क से है। लेकिन नाज़रीन, साल के आगाज़ में इस ऑर्गेनाइजेशन को आपसे मिलवाने का पर्पज़ ये है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग को और अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड बनाएं तो हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे अपने मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा कर्ज है, और उस कर्ज को शायद हम कभी ना उतार पाएँ, लेकिन अपना हिस्सा ज़रूर डाल सकते हैं। यानी हमारी ज़कात, हमारे सदक़ात, हमारी खैरात या किसी भी तरह से अपने मुल्क की मदद हम माली तौर पे करना चाहते हैं तो ये वो मौका है कि अपनी आप प्लानिंग करें। माह मुबारक से पहले अपनी प्लानिंग करें, पूरे साल अपनी प्लानिंग करें कि अगर मेरी ज़कात $10,000 बनती है तो उसको मैंने डिस्पर्स कैसे करना है। वो कौन से ट्रस्टवर्दी इदारे हैं कि जो आपके मुल्क में बेहतरीन काम कर रहे हैं। नाज़रीन, आइए बात करते हैं इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क पाकिस्तान की, कि जो पूरे पाकिस्तान में कई हस्पतालों के ज़रिए पाकिस्तान के लोगों को, गरीब आवाम को फ्री मुफ्त जो है वो इलाज की सहूलियात फराम कर रहा है। नाज़रीन, आज के इस शो में आपको इंडस हॉस्पिटल से मुतारुफ भी कराएंगे और नॉर्थ अमेरिका में रहने वालों को क्या अपॉर्चुनिटी है इंडस हॉस्पिटल के आने वाले इवेंट्स में जाके इंडस के बारे में जानने की, और इंडस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मिलने की, और किस तरह से आप अपने अतियात जो है वो इंडस हॉस्पिटल को यहाँ पे रहते हुए दे सकते हैं और यहाँ के टैक्स के निज़ाम का आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं। नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है इंडस हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल रिसोर्स डेवलपमेंट जनाब परवेज़ अहमद साहब को। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो कि हमें ये अपॉर्चुनिटी आपने फराहम की कि इंडस हॉस्पिटल के हवाले से हम कनाडा, अमेरिका में बैठ के बात करें कि एक वो इदारा कि जिसने वो काम कर दिखाया जो शायद किसी के लिए भी मुमकिन ना था। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, इंडस हॉस्पिटल के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। तो जैसे कि आपने फरमाया, इंडस हॉस्पिटल एक वी आर हेल्थ केयर नेटवर्क, हमने एक अस्पताल से पाकिस्तान में शुरू किया था, और इसका जो इनिशिएटिव था इंडस हॉस्पिटल का, ये कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स, कुछ बिजनेसमैन थे, कॉमन प्रोफेशनल्स थे। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ड्यूरिंग देयर एजुकेशन काम किया, और उसके बाद जब ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक में अमेरिका, कनाडा और यूके गए और वहाँ पे जाके देखा कि किस तरीके से आवाम को हेल्थ की सहूलियात बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के प्रोवाइड की जाती हैं, इस जज्बे के साथ, और ये फील हुआ कि क्या ये चीज़ जो है, ये इस किस्म की सहूलियात जो हैं हमारे लोग भी डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन ऐसी दो चीज़ें हैं जो हर आदमी को बगैर डिस्क्रिमिनेशन के देनी चाहिए। विद दिस माइंडसेट इंडस अस्पताल ने एक पहला अस्पताल कराची के अंदर स्टार्ट किया 2007 में। टर्शियरी केयर अस्पताल था, उसकी दो खसूसियात थी, पेपरलेस, कैशलेस, कि 100% फ्री हॉस्पिटल, कोई भी आदमी आके कोई भी ट्रीटमेंट ले सकता है, और ख़ास बात इसकी थी जनरल हॉस्पिटल था, इससे पहले कोई ऐसी नज़ीर थी नहीं कि 100% फ्री, और लोगों का ख्याल था कि नहीं चलेगा। लेकिन लोगों के ताउन से अब इंडस अस्पताल जो है पिछले 16 साल के अंदर एक हेल्थ केयर नेटवर्क बन चुका है, और हमारे साथ कंट्री वाइड नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स, क्लिनिक और प्राइमरी केयर सेंटर्स हैं जहाँ पे लोगों को हर किस्म के इलाज की सहूलत मुहैया की जाती है। लास्ट ईयर हमने तकरीबन 60 लाख मरीज़ों का फ्री इलाज किया, और हर किस्म की ट्रीटमेंट इसमें शामिल थी। इसमें छोटे से छोटा ट्रीटमेंट, अब प्राइमरी केयर इंटरेक्शन विद द पेशेंट से लेकर कॉकलर इम्प्लांट जैसी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज भी शामिल हैं, जिसकी कॉस्ट $25-30 हज़ार आती है। और चाहे वो चाइल्डहुड कैंसर हो, चाहे वो किसी भी किस्म की बीमारी हो, इंडस हॉस्पिटल जो है वो तमाम की तमाम सहूलियात कोशिश कर रहा है फ्री प्रोवाइड करने की। आपने एक बात शुरू में फरमाई थी कि यहाँ पर के शुक्रिया कि ये प्रोवाइड करने का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर, तो हम शुक्रगुजार हैं, इंडस हॉस्पिटल शुक्रगुजार है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों का, कि जिस इलाके में भी, जिस मुल्क में भी, जिस शहर में भी इस वक्त इंडस हॉस्पिटल जो है वो रजिस्टर्ड है, चैरिटी US में है, UK के अंदर है, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, UAE के अंदर है। तो ये तमाम के तमाम जो चैरिटीज़ रजिस्टर्ड हैं, ये वॉलंटियर बेसिस पे लोकल वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने खुद ये चैरिटीज़ को रजिस्टर कराया है, और अब वो इंडस के लिए काम कर रहे हैं। क्या बात। नाज़रीन, गुफ्तगू तो जारी रहेगी, लेकिन आइए आपको विजुअली एक डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क के हवाले से कि ये इदारा क्या है और किस तरह से पाकिस्तान में गरीब आवाम की खिदमत का जो है वो काम अंजाम दे रहा है।
The dream of Indus Hospital was seen in 1987. We started with the tertiary care hospital with a mission to provide comprehensive, excellence-driven, free of cost, quality care to all without any discrimination. इंडस अस्पताल में हम बच्चों का सिर्फ जिस्मानी इलाज ही नहीं करते बल्कि उनकी साइकोलॉजिकल, सोशल और इमोशनल वेलबींग का भरपूर ख्याल रखते हैं. Pakistan requires 3.5 to 4 million bags of blood annually. Indus Hospital, to address this, started centralized blood banking system in Pakistan in 2013. We took up the initiative to motivate the nation towards 100% voluntary blood donation. We are now connecting these regional blood centers to multiple government hospitals. All of these are being run on public-private partnership. Indus Hospital was founded by me and my 3 friends who were clinicians working in a tertiary care hospital. At the outset, we realized that the solution of healthcare problems in Pakistan lies in an integrated primary health network only. That is precisely why building primary health network is our first strategic direction, be it physical, mobile, or use of technology like telehealth. With the primary care program, we want to make it more accessible to the patients near their home, and we want to ensure that there is continuity of care. And as the national health policy says, health for all, we want to actually implement it in, principle. So we want all the patients coming into the clinic to have an opportunity to get the same kind of evidence-based quality care that he or she should get. As a practicing pediatric urologist, I am quite aware of the dearth of human capital in Pakistan, both in quantity as well as quality. This is probably the biggest impediment in the growth of the healthcare sector in Pakistan. It is our ambition to bridge this gap. It is my personal goal to lead the Indus University of Health Sciences in becoming one of the world's best universities, both in teaching and in research, yet very connected to Pakistan, Pakistani population and its problems. आइए इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क का हिस्सा बनिए और खिदमत के इस सफर में हमारा साथ दीजिए. नाज़रीन, ये वो इदारा है कि जिस पे मेरा और आपका एतमाद है. मुझे भी अल्लाह ने मौका दिया इंडस हॉस्पिटल कराची, लाहौर और दीगर शहरों में और गांव दराज में भी जाके इंडस हॉस्पिटल को देखने का और अमेरिका में, कनाडा में इंडस हॉस्पिटल के साथ वॉलंटियर भी करने का कि किस तरह से हम अवेयरनेस भी रेस करें और पैसे भी रेस कर सकें. नाज़रीन, आइए गुफ्तगू को जारी रखते हैं. परवेज़ साहब, आपने बताया कि 60 लाख 6 मिलियन लोगों का सालाना इलाज किया जा रहा है. तो 6 मिलियन लोगों के इलाज पे कितना पैसा लग रहा है? लास्ट ईयर जो हमारा बजट था वो $180 मिलियन था. $180 मिलियन, अरबों में तो बहुत सारे बन जाते हैं, 50 अरब बन जाते हैं. तो $180 मिलियन जो था, और उसमें से मैं आपको खास बात बताऊं कि तकरीबन 70% ऑफ द फंडिंग इसकी जो थी वो लोकली जनरेट हुई थी. लोकली पाकिस्तान से ही लोग डोनेट कर रहे थे. और एक और चीज़ मैं बताऊं कि हमारे पास इंडस में जब कोई भी मरीज आता है तो हम उसका बगैर किसी फाइनेंशियल स्टेटस के उसका इलाज करते हैं, चाहे वो अफोर्ड कर सकता हो या नहीं कर सकता, नो क्वेश्चन आस्क की पॉलिसी पर. लेकिन हम ये ज़रूर चेक कर लेते हैं कि वो आदमी जो है वो एलिजिबल फॉर ज़कात है या नहीं है. ज़कात ऐसी चीज़ है, ज़कात एलिजिबिलिटी डिटरमिन कर देती है कि आदमी का स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है. तो ये इन 60 लाख मरीज़ों में तकरीबन जो है 70% लोग ऐसे थे जो ज़कात के मुस्तहिक़ थे. तो पोरेस्ट ऑफ द पुअर के हम जाकर जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक. और आपने अपने जो है वो जब आप बता रहे थे तो आपने जिक्र भी किया था कि चाइल्डहुड कैंसर, जी, यानी वो एक स्पेशल आपका एक डिवीजन है, सेक्शन है कि जहाँ पे बच्चों को कैंसर का इलाज जो है वो फराहम किया जाता है. तो उस हवाले से थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर साल 10,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो कैंसर से डायग्नोस होते हैं. ये नए डायग्नोसिस हैं और इसमें से 25% से भी बच्चे ऐसे होते हैं, कम ऐसे बच्चे हैं जिनको किसी भी किस्म का एक्सेस होता है. यानी कि इलाज की क्वालिटी दूर की बात है, किसी भी किस्म का एक्सेस नहीं होता. तो उसकी वजह से चाइल्डहुड कैंसर की एक जनरली जो बच्चों में कैंसर होता है वो क्यूरेबल होता है, लार्जली क्यूरेबल होता है. लेकिन चूंकि किसी किस्म की एक्सेसिबिलिटी ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं, हमारे यहाँ सर्वाइवल रेट बहुत कम है. जस्ट 20-25% सर्वाइवल रेट है एज़ कम्पेयर टू अगर जहाँ हम नॉर्थ अमेरिका में बैठे हैं, अमेरिका और कनाडा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 80 से 90% के करीब जो है वो सर्वाइवल रेट है. तो इंडस अस्पताल ने स्पेशल खुसूसी तौर पर हमारा एक फ्लैगशिप जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से बच्चों के कैंसर का इलाज है,
جو کہ لارجسٹ سینٹر ہے پورے ریجن کے اندر, جہاں پر ہم ہر سال 1000 مریضوں کو جو ہے 1000 مریضوں کو, نئے مریضوں کو لیتے ہیں. اور یہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تھوڑی سی لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, 6 مہینے سے 18 مہینے تک کی ٹریٹمنٹ جا سکتی ہے. اور اس میں جب بچہ پیشنٹ آتا ہے تو یہ پیشنٹ ہمارے پاس جو ہے, دو کہ ہم کراچی میں لوکیٹڈ ہیں, ہمارے سینٹرز اور بھی جگہ ہیں, ہمارے پاس پورے پاکستان سے اور نیبرنگ کنٹریز لائک افغانستان اور ایون ایران سے بھی پیشنٹ آتے ہیں. تو ناٹ اونلی ہم صرف ان کو جو ہے, چونکہ جب بچہ کینسر میں ایک مبتلا کا بچہ ہوتا ہے تو پورا کا پورا خاندان ایک پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے, تو ہماری جو ہے نا ایڈیشنل سروسز ہیں. ہمارے یہاں اسکول ہے, ان ہاؤس ایک اسکول ہے جہاں ہم میک شیور کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے ڈیورنگ اس کا گیپ نہ آئے, اور اگر بچہ کبھی اسکول نہ گیا تو اب اسکول چلا جائے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کو بس ہفتے کے اگر 2-3 سیشنز ہونے, کیمو تھراپی لگنی ہے, ریڈیشن ہونی ہے, اس کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے, تو اس کو اگر کسی چیز میں انگیج رکھیں تو ریکوری پروسیس زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. سملرلی وی ہیو ریزیڈینشیل فیسلٹی ایز ویل, جس کے اندر جو ہے ہم ان کے جو ڈپینڈنٹس ہوتے ہیں, چونکہ وہ اگر دوسرے شہر سے آ رہے ہیں تو وہ بہت ساری دفعہ وہ اس وجہ سے بچوں کو ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے ہیں کہ ان کے وہاں رہنے کی جگہ نہیں ہوتی, تو ہم اس کو جو ہے وہ ریزیڈنس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ہمارا سارا ماڈل جو ہے وہ انسپائرڈ بائی اور ہمیں سپورٹ کرتا ہے سینٹ جوز چلڈرن ہاسپٹل US کے اندر. آپ کو پتا ہوگا ون آف دا لارجسٹ کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر سینٹ جوز چلڈرن ہاسپٹل. سو وی ہیو اے ویری کلوز collaboration. This collaboration help us to be like top of the line research, جو کہ لیٹسٹ ریسرچ ہے, اور گڈ کوالٹی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک, گڈ کوالٹی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. ناظرین, کینسر بچوں کے چائلڈہڈ کینسر کی بات ہو رہی ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ فاطمہ جو پیشنٹ ہے, جو بچی ہے, اس کی سٹوری آپ ملاحظہ کیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ انڈس ہاسپٹل کس طرح سے ہمارے ملک میں, جیسے انہوں نے بتایا کہ ہر سال 10,000 سے زائد بچے جو ہے وہ کینسر کے مرض میں ان کی تشخیص ہوتی ہے, اور پھر کتنوں کو علاج کی سہولیات حاصل ہیں. یہ میں اور آپ سوچ سکتے ہیں جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, لیکن میں نے اور آپ نے سلوشن کا حصہ بننا ہے, پرابلم کا حصہ نہیں بننا. ناظرین, بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک, بہت شکریہ, بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں انڈس ہاسپٹل نیٹ ورک کی, جو پاکستان میں 13-14 لوکیشن سے آپ کو جو ہے وہ سروسز فراہم کر رہا ہے مفت علاج کی. جی ہاں ناظرین, مفت علاج کی بات ہو رہی ہے. پرویز صاحب نے کہا کہ کیش لیس کاؤنٹرز ہیں جو شاید میں اور آپ کمپریہینڈ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس ادارے کا خود وزٹ نہ کر لیں. ناظرین, میرے اور مجھے اور آپ کو کئی دوستوں کی اور لوگوں کی کالیں آتی ہیں کہ ہمیں پیسے دے دیں, ہمیں کسی کا علاج کروانا ہے. تو ناظرین, ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان سے یہ کہیں کہ اداروں کو مضبوط کریں. ان جیسے اداروں کو آپ فنڈ کریں گے اپنی زکوٰۃ, اپنی خیرات, اپنے صدقات سے, اور ان لوگوں کو ان اداروں کا نمبر دیں کہ یہ وہاں پر جائیں اور جو ہے مستقل وہاں سے علاج کریں. پرویز صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے فاطمہ کی سٹوری شیئر کی, اس حوالے سے کوئی آپ کے کامنٹس ہیں تو بتائیں. جی, آپ نے دی فاطمہ کی سٹوری کے اندر 2-3 چیزیں خاص بات تھیں. ایک تو یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس کے فادر نے یہ کہا کہ جب میں بچی کو لایا اور یہاں پہ جگہ نہیں تھی, اور اس کے بعد مجھے جو ہے میں چلا گیا, تو رات کے 2-3 بجے میرے پاس فون آیا, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ آ جائیں اور میں آپ کو جو ہے وہ, اور اگر کوئی کرایہ نہیں ہے تو آپ کوئی بات نہیں, رکشے میں بیٹھ کے جائیں, ہم کرایہ دے دیں گے. اور گیٹ پہ ڈاکٹر کھڑا تھا. تو اب ہم انڈس ناؤ, اب ہمارا جو ہم یہ کہتے ہیں کہ وی آر مور دین اے ہاسپٹل. سملرلی جب آپ نے دیکھا کہ فاطمہ کس طریقے سے جو اسکول کے اندر پڑھ رہی تھی, اور فاطمہ کے ایمبیشنز اینڈ ویژنز, تو ہم صرف اور صرف یہ ٹریٹمنٹ نہیں کریں بچہ آ گیا کینسر ختم ہو جائے. تو انڈس ہاسپٹل جو ہے, ہمارا اب جو اس سال کا ہمارا سلوگن ہے, وی آر مور دین اے ہاسپٹل. وی آر بیسیکلی اٹس اے ہول موومنٹ ایکچولی, جس میں لوگ جو ہیں, اس میں امپورٹنٹ جو ہے وہ لوگ ہیں. ہمارے لیے زکوٰۃ جو ہے وہ امانت سے بڑھ کر چیز ہے, کیونکہ اٹ ٹیکس ایکچولی اٹس اے ہولسٹک ویو, ایکچولی اٹس برنگنگ چینج. اس کے اندر بھی چینج لا رہی ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ انڈس ہسپتال سے بڑھ کر ہے. تو اس فاطمہ کی سٹوری میں آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, کس جانفشانی اور کس لگن اور کس محبت کے ساتھ, اگر کبھی آپ جائیں اور آپ جاتے رہتے ہیں تو آپ جا کے دیکھیں گے کہ ان پیشنٹس کے ساتھ لائف لانگ ریلیشن شپ ہے, کس طریقے سے سینگ از بلیونگ ہے. اور جس کسی نے بھی یہ کہا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے, وہ یقیناً انتہائی سچ بات کہی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے, بچہ یا بڑا یا چھوٹا, پورا گھر اس کے ساتھ بیمار ہے, اور اگر وہ کیور ہو جاتا ہے تو پورا گھر جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ چل پڑتا ہے. تو امریکہ اور کینیڈا میں جو رہنے والے جو اوورسیز پاکستانی, بلکہ اب تو اوورسیز پاکستانیوں سے بھی باہر موومنٹ چلی گئی ہے. اچھا, کچھ لوگ ہیں کہ جو پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں, جو سب سے آسان طریقہ ہے, لیکن اس کے علاوہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ فرینڈز آف انڈس ہاسپٹل یا انڈس ہاسپٹل فاؤنڈیشن جو کینیڈا ہے, اس کا کیسے بازو بنا جا سکتا ہے اور کن طریقوں سے ہیلپ کی جا سکتی ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم کینیڈا کے اندر رجسٹرڈ ہیں ود انڈس ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کینیڈا کے نام سے, کیونکہ اسپتال نہیں لگا سکتے نام میں. تو اور یہ CRS رجسٹرڈ چیریٹی ہے. یہاں پہ لوگ جا کر, ہماری سائٹ ہے indushospital.ca,
وہاں جا کے لوگ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں اینڈ آپشن ہے وہاں پہ والنٹیئر کرنے کا بھی. سملرلی یو ایس کے اندر چونکہ آپ کا پروگرام پورے نارتھ امریکہ میں جا رہا ہے تو یو ایس میں فرینڈز آف انڈس ہاسپٹل FIHUS.org ہماری ویب سائٹ ہے. وہاں فرینڈز آف وہ 501c3 چیریٹی ہے. ہمارے تقریباً 40 شہروں میں یو ایس 40 شہروں کے اندر بڑی جلدی سے بول گئے 40 بہت ہوتے ہیں ماشاءاللہ 40 شہروں میں ہے. اور یہ بھائی سارے کے سارے جو ہیں یہ والنٹیئرز ہیں. واہ واہ. اس میں کوئی شاید ہارڈلی کوئی پیڈ ریسورس ہوگی. دیز آل آر والنٹیئرز اینڈ دیز آر ایکچولی آپ نے ہمارے ساتھ وزٹ کیا 30 شہروں میں تو آپ خود بھی وزٹ کر چکے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے جس فشانی سے جس تندہی سے لوگ کام کرتے ہیں وہاں پر اور زیادہ تر اسٹیبلش لوگ ہیں تو ورک کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم انڈس کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں. انڈس جو ہے صرف اور صرف پیسے نہیں بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہو اسکل ٹرانسفر بھی ہو. ہمارے اس وقت بہت سارے ایسے پروگرام چل رہے ہیں جہاں پہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے فزیشنس اور ڈاکٹرس جو ان کو اور دوسرے ایکسپرٹ جو ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز بہتر ہو رہی ہے تو وہ انڈس کو کرتے ہیں. ہمارا ایک پروگرام ہے آپریشن گوڈا کے نام سے جس کے اندر ہم امپلانٹس لگاتے ہیں نی اور ہپ ریپلیسمنٹس کرتے ہیں. یہاں سے ٹیم جاتی ہے. پہلے 4 ڈاکٹرز کی ایک ٹیم گئی تھی. اس سال 18 جنوری کو ٹیم جا رہی ہے. تقریباً کوئی 16 ڈاکٹرز ہیں. 16 یو ایس بورن اینڈ ریزڈ ڈاکٹرز ہیں. وہ جا رہے ہیں جو کہ پاکستان کے 3 شہروں میں مظفر گڑھ, لاہور اور کراچی کے اندر جوائنٹ ریپلیسمنٹ اور نی ریپلیسمنٹ, ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن کی سرجریز کریں گے. اسی طریقے سے ہمارا پروگرام جو ہے APGNA کے نام سے ادارہ ہے ایسوسیشن آف پاکستانی اوریجن گیسٹرونٹالوجسٹ ان نارتھ امریکہ. سملرلی ہم پیریٹونیل ڈائلسس. تو آپ لوگ جو ہیں پیپل کین کم. تو ٹریننگ, ٹیچنگ, کیپیسٹی بلڈنگ, اسکل ٹرانسفر, ہاسپٹل یہاں سے لوگ چیزیں ڈونیٹ کرتے ہیں ہمیں جو کہ ہم سپلائیز بھیج سکتے ہیں. ابھی بھی ہم نے کچھ سپلائیز بھیجی ہیں. سو دیر آر نمبر آف اینڈ دین جو سب سے امپورٹنٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کو آپ انگیج کریں. تو ہمارے پاس والنٹیئر اپرچونیٹیز یوتھ کے لیے موجود ہیں جو یہاں پہ بھی اور پاکستان جا کے بھی جو ہے اس جگہ پر جا کے والنٹیئر کر سکتی ہیں. لائف کا پرسپیکٹو چینج ہو جاتا ہے. بچہ بورن اینڈ ریزڈ اینڈ لیوڈ ہیئر اور اگر وہ کسی پاکستان کے ایک اسپتال میں جاتا ہے اور وہ جہاں پہ جا کے دیکھتا ہے کہ کس لائف از جن چیزوں کو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے, اس کی کیا اہمیت ہے. ہم رننگ واٹر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک روٹین بات ہے ایکچولی, لیکن آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ جن علاقوں میں ہم ٹریول کرتے ہیں وہ رننگ واٹر تو کیا وہ واٹر اویلیبل نہیں ہوتا. تو جس طریقے سے جو ہے نا لوگ کوئی بھی آپ کی اسکل ہو, چاہے آپ IT کے شعبے سے تعلق رکھتے ہوں, کچھ لوگ ایسے ہیں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں, رابطہ کریں. یو کین ایکچولی سپورٹ اس گوئنگ ٹو وزٹ اور ویب سائٹ indushospital.ca اور FIHUS.org. وہاں پر آپ کو والنٹیئر فارمز مل جائیں گے. یو کین گیٹ ان ٹچ ود. اچھا, یہ جو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ کوئی بھی پیشنٹ جس کو وہ کہتے ہیں کہ لاہور چلے جائیں, مظفر گڑھ چلے جائیں یا گارو چلے جائیں تو انڈس ہاسپٹل والے آپ کو لے لیں گے, اس کا آسان پروسیجر کیا ہے؟ دیکھیں اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر تو ایمرجنسی ہے, میڈیکل ایمرجنسی ہے تو میڈیکل ایمرجنسی جنرلی اسٹیبلش ہاسپٹلس میں ہی کی جاتی ہے. تو آپ ہاسپٹل میں اسٹریٹ واک ان کر لیں اور آپ جب واک ان کرتے ہیں تو اسی وقت آپ کو جو ہے ٹریٹمنٹ آپ کی کنڈیشن کے حساب سے, جیسے کینیڈا کے کسی ہاسپٹل میں ہوگا, اگر آپ کی سیریس کنڈیشن ہوگی تو ہسپتال میں لے لیں گے. اسی طریقے سے پرائیورٹائز ہوتا ہے. اور اگر آپ کو کوئی ایسی ٹریٹمنٹ ہے جو ایمرجنسی نہیں ہے تو تمام کے تمام ہاسپٹلس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر روز نئے پیشنٹ کا رجسٹریشن کا پروسیس ہوتا ہے. تو آپ فار ایگزامپل کراچی کا ہسپتال ہے, وہاں پر ہم تقریباً 400 پیشنٹ لیتے ہیں. تو 200 پیشنٹ جو ہیں صبح ہم ان کی رجسٹریشن کے لیے پرچیاں دے دیتے ہیں, ان کو پھر ڈاکٹر دیکھ لیتا ہے. ایک دفعہ جب سسٹم میں پیشنٹ رجسٹر ہو جاتا ہے, فار ایگزامپل ڈاکٹر نے دیکھا, اب اس کو فردر انویسٹیگیشنز چاہیے, اب وہ اپوائنٹمنٹ کے تھرو چلتا رہتا ہے. تو نئے پیشنٹ کی رجسٹریشن کا ایک مرحلہ ہے جس میں فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بیسس پہ لوگ آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اسائن کرتا ہے. ایک چیلنج مجھے بھی لوگ بتاتے ہیں, آپ کو بھی بتاتے ہوں گے کہ ہمارے پاس کبھی کبھی ویٹنگ لائنز بڑھ جاتی ہیں. اس کی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس لمیٹڈ کیپیسٹی ہے. اسی توسط سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہمارا ہاسپٹل ہے کراچی کے اندر وہ تقریباً 350 بیڈ کا اسپتال ہے, وہ 1350 بیڈ کے اوپر ایکسپینڈ ہو رہا ہے 4 times انشاءاللہ. اور بھی ہمارے پاس 5 آپریشن تھیٹر ہیں, 40 آپریشن تھیٹر ہوں گے. تو تقریباً جو ہے اس سے ہم جو ہے اپنے انڈس کے اوپر جو برڈن ہے اس کو اور جو دوسرے ہاسپٹلز ان کا برڈن انشاءاللہ تعالی ریڈیوس کریں گے. سملرلی لاہور کے اندر جو ہاسپٹل ہے وہ بھی 150 بیڈ پہ آپریٹ کر رہا ہے, سون وہ 600 بیڈ کی کیپیسٹی ہے. تو دیز 2 میجر پروجیکٹس آر کرنٹلی in the process which will reduce the patient waiting line. بالکل ٹھیک. ناظرین, شو کا اختتام تابش ہاشمی کے اس خصوصی میسج پہ کریں گے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.